بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی محافل کو، اپنی مجالس کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذکر سے زینت دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کی چاہ، علی کی محبت دل میں رکھنا عبادت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی تو اس سے کوئی بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، اور تو اس سے کوئی محبت نہیں کرے گا مگر مومن۔ میں یہ مختصر سا جو پیغام ریکارڈ کروا رہا ہوں، اس میں میں حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چند فضائل کا جملوں میں تذکرہ کروں گا۔ امام علی علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کی ولادت، جن کی آمد جو ہے وہ بیت اللہ میں ہوئی، خانہ کعبہ میں ہوئی۔ امام علی علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہوں نے آنکھیں کھولتے ہی سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کی۔ مولا علی وہ ہستی ہیں جن کی پہلی گڑتی جو ہے وہ لعاب دہن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مولا علی علیہ السلام وہ ہستی ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں بیٹھ کے عبادت کیا کرتے تھے تو آپ پیچھے کھانا لے جایا کرتے تھے۔ مولا علی علیہ السلام وہ ہستی ہے کہ جب کفار نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا تو ابو طالب علیہ السلام رات کو بستر بدل دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ کے بستر پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو سلا دیا کرتے تھے تاکہ اگر حملہ بھی ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام قربان ہو جائیں۔ امام علی علیہ السلام وہ ہستی ہے کہ جب طائف کے بچوں نے حضور کو پتھر مارے تھے تو اگلے دن جو ہے امام علی علیہ السلام نے بدلہ لیا تھا۔ امام علی علیہ السلام وہ ہستی ہے کہ دعوت ذو العشیرہ کے دن آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق فرمائی تھی۔ امام علی علیہ السلام وہ ہستی ہے کہ جب رسول اللہ نے ہجرت کی تو آپ رسول اللہ کے بستر پر سوئے تھے۔ امام علی علیہ السلام وہ ہستی ہے کہ رسول خدا نے مدینہ منورہ سے باہر رک کر 3 دن تک جو ہے وہ امام علی علیہ السلام کا انتظار کیا تھا۔ امام علی علیہ السلام وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے رقم ڈال کے قباء اور مسجد نبوی کی زمینیں خریدی تھی۔ امام علی علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کا نکاح جو ہے وہ پہلے عرش پہ ہوا تھا اور پھر فرش پہ ہوا تھا۔ امام علی علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ بدر میں فرشتے جن کی صورت میں اترے تھے۔ امام علی علیہ السلام وہ ہستی ہے کہ احد میں جب ان کی تلوار ٹوٹ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے
آسمان سے اللہ نے ذوالفقار کا نزول فرمایا تھا۔ امام علی علیہ السلام وہ ہستی ہے کہ جنگ خندق میں جب آپ عمر ابن عبد ود کے مقابلے میں نکلے تھے تو رسول خدا نے فرمایا تھا آج کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے۔ امام علی علیہ السلام وہ ہستی ہے کہ جب آپ نے عمر بن عبد ود کو ضرب لگائی تھی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی کی ایک ضربت جو ہے وہ عبادت ثقلین سے افضل ہے۔ امام علی علیہ السلام وہ ہستی ہے کہ جب 39 دن گزر گئے تھے اور خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کل میں علم اس کو دوں گا جو فاتح خیبر ہوگا۔ تو اگلے دن یہ علم جو ہے وہ امام علی علیہ السلام کو نصیب ہوا تھا، تو آپ نے خیبر کے در کو اکھاڑا تھا اور انتر اور اس کے بعد مرحب کو بچھاڑا تھا، گویا آپ فاتح خیبر قرار پائے تھے۔ امام علی علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی آپ صراط المستقیم ہو۔ امام علی علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا یا علی آپ انعمت علیہم کا مصداق ہو۔ امام علی علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ مباہلہ کے دن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جان محمد قرار دیا۔ امام علی علیہ السلام وہ ہستی ہے کہ جو چادر تطہیر کے نیچے آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے آیت انما کا نزول فرمایا۔ امام علی علیہ السلام وہ ہستی ہے جن کے بارے میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کی آیت نازل ہوئی۔ امام علی علیہ السلام وہ ہستی ہے کہ جن کے بارے میں آیت نازل ہوئی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ امام علی علیہ السلام وہ ہستی ہے جن کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی کونوا مع الصادقین۔ امام علی علیہ السلام وہ ہستی ہے جن کے بارے میں آیت نازل ہوئی وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ امام علی علیہ السلام وہ ہستی ہے کہ جن کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی آپ ابو تراب ہیں، آپ عین اللہ ہیں، آپ وجہ اللہ ہیں، آپ ید اللہ ہیں، آپ نور اللہ ہیں، آپ صدر اللہ ہیں، آپ حجت اللہ ہیں، آپ بولتا ہوا قرآن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، اے اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی قرآن کے مترجم اور مفسر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی قرآن سے افضل ہے کیونکہ وہ قرآن خاموش ہے، اسے سمجھانے کے لیے کسی فرد کی ضرورت ہے، لیکن علی بولتا ہوا قرآن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی تیری مثال کعبے کی طرح ہے، لوگ کعبے کی زیارت کو آتے ہیں، کعبہ کسی کی زیارت کو نہیں جاتا۔
اور ابو ایوب انصاری کے گھر رسول خدا نے فرمایا یا علی انت اخی و وسی و وزیر ہی و خلیفت ہی فی الدنیا والآخرہ، اے علی آپ دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں، میرے وسی ہیں، میرے وزیر ہیں، میرے نائب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے علی اللہ کی بہترین مخلوق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ حوض کوثر کے کنارے کھڑے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں جنت کے درخت اوسج کا ایک عصا ہے، آپ اپنے محبوں کو بھر بھر کے جام پلا رہے ہیں اور اپنے دشمنوں کو حوض کوثر کے کنارے سے پیچھے ہٹا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی آپ کا محب جو ہے وہ قیامت کے دن پل صراط سے بجلی سے زیادہ تیزی سے گزر جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے لوائے الحمد کے سائے کے، اور لوائے الحمد کا پرچم جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں اور ان کا بابا علی ان سے افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پوری کائنات میں فاطمہ کا کفو جو ہے وہ علی کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اور امام علی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی نے مجھے تعلیم دی، مجھے پتہ ہے قرآن کی کون سی آیت کس مقام پر کس کے بارے میں کب کیوں کیسے نازل ہوئی، اور کائنات میں واحد علی ہے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا پوچھ لو ایسا نہ ہو کہ بظاہر میں تم میں موجود نہ رہوں۔ امام علی علیہ السلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی علی کا ذکر لکھے گا اللہ اس کے ہاتھوں کے گناہ معاف کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی علی کا ذکر پڑھے گا اللہ اس کی زبان کے گناہ معاف کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی علی کا ذکر لکھا ہوا دیکھے گا اللہ اس کی آنکھوں کے گناہ معاف کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی آپ کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے لوہے کو زنگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی آپ کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے سوکھی ہوئی لکڑی کو آگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی آپ کے محب کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پت جڑ میں درخت کے پتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی تجھ سے کوئی بغض نہیں رکھے گا مگر حرام زادہ، یا علی تجھ سے کوئی محبت نہیں کرے گا مگر حلال زادہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی آسمان پر سب سے زیادہ چمکنے والا ستارہ نجم ثاقب ہے اور یا علی وہ آپ کا ستارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی آپ کو مبارک ہو آپ روشن چہروں والوں کے امام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی آپ اور آپ کے پیروکار کامیاب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو
میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا اپنی اہل بیت۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس کوثر کے کنارے پہنچیں گے۔ اور جب آپ سے پوچھا گیا آپ کی اہل بیت کون ہے تو آپ نے فرمایا میری اہل بیت علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا اور علی کا نور ایک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عدل میں میرا اور علی کا ہاتھ ایک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع پر علی سے پوچھا اے علی آپ نے کیا نیت کی؟ تو علی ابن ابی طالب نے عرض کی اے اللہ کے حبیب میں نے نیت کی اے اللہ جس نیت سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیا میں بھی اس نیت سے حج کرتا ہوں۔ تو رسول خدا نے فرمایا اے علی تم نے بہترین نیت سے حج کیا۔ اور خم غدیر کے مقام پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو دستار باندھ کر فرما دیا تھا اے لوگو سن لو من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو علی کی اطاعت کرنا، علی تمہیں جنت کے راستوں میں سے کسی راستے پر لے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو علی کی مخالفت نہ کرنا وگرنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی آپ کی حمایت حاصل ہوتے ہوئے مجھے خلائق عالم میں سے کسی کی مخالفت کی پرواہ نہیں رہتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی آپ کا چہرہ کرم اللہ وجہ الکریم ہے، آپ کے چہرے پر اللہ نے کرم فرمایا ہے۔ اور یہ کرم یہ تھا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام پوری زندگی جو ہے آپ کا چہرہ ایک بار بھی بتوں کے سامنے نہیں جھکا، بلکہ علی جو ہے وہ بت شکن ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو یاد رکھنا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا اور جو رہ گیا سو رہ گیا۔ اور آپ کی اہل بیت علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت سے محبت اور مودت اور ان کی اطاعت نصیب فرمائے۔